اچھا صحابی کی آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کیا غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یعنی ہر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو اس طرح برابر نہ کر دو. وہ ٹھیک ہی ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں. وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے؟ جس نے پہلے ایمان لایا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی اصحابی، میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، پہ پھٹکار اور دور کر دو، انہوں نے میرا دین بدل دیا. اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، سنیں ذرا بات. یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے، کتاب الطہارت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 492، طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں امت کو پہچاننے کے حوالے سے سوال کیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں بھائی جان، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں. فقالوا کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک آئے ہی نہیں، جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر لے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی، میری امت جس وقت میرے حوض پہ آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا. اور سنو، بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے. میں انہیں آواز دوں گا ادھر آؤ، پھر کہا جائے گا انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا، پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو. کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی تک آئے نہیں، جو ابھی تک. اور مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ منکرین مانعین زکوٰۃ ارتداد کے شکار ہوئے وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے جس نے پہلے ایمان لے آیا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. آپ فرمائیں گے میں کہوں گا شوکن لمن غیر بعدی، یہ میرے صحابہ ہیں. مرزا جی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا یہ میرے صحابہ ہیں، جبکہ روایت کے اندر مسلم میں الفاظ ہیں کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ تو اگر یہ مرتدین، یہ مانعین زکوٰۃ، یہ منکرین زکوٰۃ تھے تو صحابہ یہ بات کہتے ہیں؟ یہ سوال کرتے صاحب اگر یہ حدیث ان کے بارے میں تھی. چلو بالفرض یہ صحابہ کے حوالے سے ہوتی، وہ صحابی کے حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال کے اندر وجہ بتاتے؟ پہلے تو مثال دیتے ہیں، پہلے تو مثال بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کی گھوڑے جو سفید پیشانی سفید ٹانگوں والے کالے گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں تو کیا اپنے وہ گھوڑوں کو پہچان نہیں پائے گا؟ پھر بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے وضو کے اعضاء اس دن چمک رہے ہوں گے.
تو اگر صحابہ کے بارے میں یہ ہوتی جو معروف صحابہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں کیا ابو بکر کا اولیاء بھول جاؤں گا، میں عمر عثمان کا اولیاء بھول جاؤں گا، میں مغیرہ بن شعبہ کا اولیاء بھول جاؤں گا، میں عمر بن عاص کا اولیاء بھول جاؤں گا، میں ابو موسیٰ اشعری کا اولیاء بھول جاؤں گا، میں معاویہ کا اولیاء بھول جاؤں گا، معاویہ کا، ابو سفیان کا. اندازہ کریں کس طریقے سے یہ آدمی لوگوں کو چونا لگواتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس سے چونا لگواتے ہیں. یہ دھوکہ دیتا ہے، لوگ اس کے دھوکے میں آتے ہیں. اور اس میں الفاظ ہیں کہ انہیں میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا. فَيُقَالْ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ کہ انہم قد بدل. دیکھو میں بار بار عربی الفاظ پڑھ کے بتا رہا ہوں. بدلو دینوں کا نہیں ہے، بدلو دینوں کا نہیں ہے، الفاظ ہیں بدلو بعدک. انہوں نے آپ کے بعد کیا کر دیا تھا؟ بدل دیا تھا. آپ چیمپئنز اٹھیں گے. ہاں تو بدلنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں، مراد آپ نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کا بابا شروع میں کیا آ چکا ہے. میں اللہ اور اس کے رسول اور بزرگوں کا فہم بیان کروں گا، نہ تمہارے بابا کا نہ تمہارا فہم چلے گا. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تمہارے فہم ہم سنیں گے؟ سنو ذرا بات، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بات کرو. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انہم قد بدلوا بعدک، جس کا ترجمہ مرزا جی نے جو کیا ہے. سنو ذرا بات، انہوں نے میرا دین بدل دیا. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. میں کہوں گا سوکن انہیں مجھ سے دور کر دو کہ انہوں نے میرا دین بدل دیا. ہم تو مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم تو مرزا جی کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کے کہتے ادھر تو دیکھ لو، جانے من یہاں تو کرو نظریں. تو تھوڑا سخت منہ کر لو اور تھوڑے سخت الفاظ کہہ دو تو مرزا جی کے مقلدین کہتے ہیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یہ کر رہے ہیں، دیکھو بدتمیز ہے، دیکھو انداز ایسا ہے. سنو ذرا بات کو، تو ہم تو پیار سے بتائے جانے من ہی بول دیتے، شاید اس سے ہی راضی ہو جائیں. سنو، ہم کہتے ہیں ادھر دیکھو، ہاں دین بدل دیا تھا، ہاں بدل دیا، روایت صحیح ہے، ہاں ہوا تھا ایسا، ہاں پھر یہ جو تمہارے ہاتھوں میں یہ کیا ہے؟ کیا قوم ہے یار، سمجھ سے بالا تر ہے، کیا قوم ہے. اور بھائی تو پھر یہ تمہارے میرے ہاتھوں میں جو یہ کتابیں یہ کیا ہیں؟ ہاں سمجھو، یہی تو رافضیت کا تریاق ہے، یہی تو وہ جال ہے کہ جو ڈال کے لوگوں کو بے دین بنایا جاتا ہے. دین بدل دیا تھا، ہاں تو بڑے رافضی اسی لیے تو یہ عقیدہ رکھتے ہوا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، احادیث میں رد و بدل ہو گئی ہے. بڑے رافضی اسی لیے تو یہ عقیدہ رکھتے آئے. اور یار سمجھو ذرا بات کو سمجھو، دین بدل دیا تھا، دین بدل دیا. مرزا جو تو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے، قرآن و حدیث ہے، وہ تو بدل گیا. بقول تیرا کیا ترجمہ؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ڈال مفہوم گھسڑ، مفہوم کھیلو. حدیث میں نہیں ہے، تم نے گھسیڑا، اور بے شرم اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آج تم سے کھڑا ہو کر کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے بدل دیا تھا دین. ہاں پھر مجھے مسلمان کیوں بنا رہے ہو اس بدلے ہوئے دین پہ؟ تم کہتے ہو یہود و نصارہ کی کتابوں میں رد و بدل ہوا، تو تم تو تمہارے اپنے دین میں رد و بدل اپنے منہ سے بتا رہا. سنیں، کہتے ہیں اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جب عبدالصالح عیسیٰ بن مریم کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو یہ بھی تو تھا، وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے تمہارا بابا یہ مرزا، وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے. یہ کیوں نہیں سنایا جس نے واضح کر دیا کہ یہ صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام کی تھا. اندازہ کرو آپ سے.